حي على الصلاة. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حی علی الصلاۃ۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے مردوں کی نماز کا طریقہ اور اس میں جو احتیاطیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم عورتوں کی نماز کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز میں کیا فرق ہے اور پھر اس کے پیچھے کیا دلائل ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں، یا کیا روایات ہیں اس موضوع پر کہ جس سے ہمیں یہ روشنی ملتی ہے کہ عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز میں فرق ہے۔ اور یہ موضوع اس لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ آج کل بہت زیادہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عورتوں کی نماز کا ایک الگ طریقہ ہے اور مردوں کی نماز کا الگ طریقہ ہے، اور اس میں جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، عورت کے متعلق فرمایا کہ المرأۃ عورۃ، کہ عورت سراپا چھپائی جانے والی چیز ہے۔ تو جب عورت کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھپائی جانے والی چیز قرار دیا ہے تو اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ عورت کی نماز بھی حتی الامکان ایسی ہونی چاہیے کہ جو اس کے پوشیدگی پر مبنی ہو، یعنی جس میں وہ اپنے اعضاء کو پوشیدہ رکھ سکے اور اپنے بدن کو جس میں زیادہ سے زیادہ وہ چھپا سکے۔ تو اگر اس کی نماز بھی مردوں کی طرح مقرر کر دی جائے یا شریعت نے ایسی ہی مقرر کی ہوتی تو ظاہر ہے کہ مردوں کی نماز میں جو طریقہ ہے عورت کی نماز میں اگر وہی طریقہ ہو تو اس سے وہ پوشیدگی حاصل نہیں ہو سکتی کہ جو شریعت کا مطلوب ہے اور شریعت کا مزاج ہے۔ اور ویسے بھی بہت ساری روایات میں عورت کی نماز کے لیے علیحدہ طریقہ بیان فرمایا گیا ہے۔ ان میں سے ہم چند روایات آج آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں دلائل کے ساتھ اور کتاب کے حوالے کے ساتھ، تاکہ یہ بات اچھے طریقے سے تمام عورتوں اور مردوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ ایک حدیث شریف ہے معجم کبیر طبرانی کے اندر، جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 18 ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا وائل بن حجر، اے وائل بن حجر، اذا صلیت، جب تم نماز پڑھو، فجعل یدیک حذاء اذنیک، تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ۔ اور پھر آگے عورت کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ والمرأۃ تجعل یدیہا حذاء ثدییہا، اور عورت اپنے دونوں ہاتھ اپنی چھاتی کے برابر اٹھائے۔ ناظرین، یہ ایک عمل ہے ہاتھوں کو نماز میں اٹھانے کا کہ جس میں واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت وائل بن حجر کے لیے الگ طریقہ بتایا، اور پھر آگے والمرأۃ، عورت کہہ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علیحدہ طریقہ بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جو کہ سنن بیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 223 کے اندر موجود ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو عورتوں کے پاس سے گزرے، تو وہ دونوں عورتیں نماز پڑھ رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سجدتما، کہ جب تم سجدہ کرو، یعنی ان دونوں عورتوں سے فرمایا کہ اذا سجدتما، جب تم سجدہ کرو، فضما بعد اللحم الى الارض، تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملا لیا کرو۔ ظاہر ہے کہ عورت کا جو سجدہ ہوتا ہے وہ کافی حد تک زمین سے ملا ہوا ہوتا ہے مردوں کے سجدے کے بنسبت، تو فرمایا کہ تم اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملا لیا کرو۔ آگے فرمایا کہ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ، اب یہ ایک اصولی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ، فرمایا کہ کیونکہ عورت نماز کے معاملے میں مرد کی طرح نہیں ہے۔ یہ بالکل واضح ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم حوالہ بتا چکے کہ سنن بیہقی جلد نمبر 2 صفحہ 223۔ اس کے علاوہ مراسیل ابی داؤد کے اندر صفحہ نمبر 118 پر یہ حدیث موجود ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ فرق بیان فرمائے ہیں۔ اسی طریقے سے مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی ایک بہت معروف کتاب ہے،
اس کے اندر حدیث نمبر 2793 میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا یہ ارشاد پاک موجود ہے کہ جب عورت سجدہ کرے تو اپنے جسم کو سمیٹے اور اپنی رانوں کو اپنے پیٹ کے ساتھ ملائے۔ ناظرین، یہ چند روایات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں حصول برکت کے لیے، اور اس مقصد سے کہ یہ موضوع اچھے طریقے سے واضح ہو جائے اور کسی قسم کا یہ وسوسہ پیدا نہ ہو کہ عورت کی نماز مردوں کی طرح ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مردوں کے لیے علیحدہ طریقہ مقرر فرمایا گیا ہے اور عورتوں کے لیے مستقل الگ طریقہ مقرر فرمایا گیا ہے، اور ہم اس کی بنیاد شروع میں بتا چکے کہ عورت کو چونکہ پوشیدہ رہنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کی نماز بھی اس طریقے سے مقرر فرمائی گئی کہ جس میں زیادہ سے زیادہ وہ اپنے اعضائے بدن کو اور اپنے جسم کو چھپا سکے اور پوشیدہ رکھ سکے۔ تو اس وجہ سے جو مردوں کی نماز کے مقابلے میں عورت کی نماز میں جو فرق واقع ہوتے ہیں وہ چند فرق ہیں جس کو علیحدہ سے فقہاء نے بیان فرمائے ہیں، اور وہ ہمیں بھی اپنے پیش نظر رکھنے چاہیے۔ خواتین جو اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، انہیں اچھے طریقے سے یہ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے تاکہ ان کی نماز علی وجہ الکمال ادا ہو سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نماز کا آغاز کیا جائے تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھے یا اپنی چھاتی کے برابر اٹھا لیں اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو سینے پہ باندھ لیں۔ یہ پہلا فرق ہے، کیونکہ مردوں کے لیے ہم بتا چکے ہیں پچھلے پروگرام میں کہ جب وہ نماز کا آغاز کریں تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں تک بلند کریں کہ جس میں ان کے انگوٹھے کا کنارہ کانوں کی لو سے لگے، اور پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے سے قبلے کی طرف کر کے بلند کر کے پھر اپنے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں۔ تو یہ مردوں کے لیے ہم نے نماز کا طریقہ بیان کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی ہم نے آپ کے سامنے دلائل بیان کیے تھے۔ اب عورت کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے تو زیادہ بلند نہ کرے بلکہ اپنے کاندھوں تک یا اس سے بھی کچھ نیچے اٹھا کر اپنے ہاتھوں کو سینے پہ باندھ لے۔ تو یہ دوسرا فرق یہ ہے کہ سینے پر وہ اپنے ہاتھوں کو باندھے، اور اس میں بھی حکم یہی ہے کہ وہ اپنے سینے پر اپنے ہاتھوں کو رکھ لے، یعنی الٹا ہاتھ رکھے پھر اس کے اوپر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ لے۔ یہ دوسرا فرق ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تیسرا فرق رکوع کے حوالے سے ہے کہ جب عورت رکوع میں جائے تو اس کو صرف اتنا جھکنے کا حکم ہے کہ جس سے اس کے ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائیں۔ زیادہ جھکنے کا یا اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ وہ اس قدر جھکے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور پھر گھٹنوں پر بھی وہ زور نہ دے، اور نہ تو پیٹھ سیدھی کرے، نہ اپنے گھٹنوں پر زور ڈالے، اور نہ ہی اپنی انگلیوں کو کشادہ کریں۔ جیسے مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی پیٹھ کو سیدھا کر دیں اور پھر اچھے طریقے سے گھٹنوں کو پکڑ لیں کہ جس سے کہ وہ انگلیاں بھی ان کی کشادہ ہوں اور گھٹنے بھی اچھی طریقے سے گرفت میں آ جائیں۔ یاد رکھیے کہ عورتوں کے لیے اس طریقے سے نہیں ہے، ان کی انگلیاں بھی ملی ہوئی ہوں اور صرف وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا جس کو کہا جاتا ہے وہ عمل کافی ہے، اور پاؤں بھی کچھ جھکے ہوئے رکھیں، یعنی پاؤں کو بھی بالکل سیدھا نہ کریں جیسا کہ مردوں کے لیے ہے وہ عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اسکرین پر آپ یہ جو ہم فرق بیان کر رہے ہیں وہ آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ کاندھے تک کس طریقے سے عورت نے ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر سینے پر اس نے کس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے، اور رکوع کا جو طریقہ ہم نے بیان کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سجدہ ہے اس میں بھی عورت اور مرد کے درمیان فرق رکھا گیا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے روایتیں سماعت فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عورتوں سے واضح طور پر فرما دیا کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملا لیا کرو، یعنی کہ عورتوں کا سجدہ مردوں کے بنسبت سمٹا ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنا جسم سمیٹ کر رکھتی ہیں۔ تو عورتوں کے لیے سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنی کروٹوں کے ساتھ ملا کے رکھیں، جبکہ مردوں کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کشادہ رکھیں، اپنی کوہنیوں کو جدا رکھیں زمین سے بھی، اپنے بدن سے بھی، جبکہ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنی کروٹوں کے ساتھ سمیٹ کے رکھیں، اپنے پیٹ کو اپنی رانوں کے ساتھ، رانوں کو پنڈلیوں کے ساتھ، پنڈلیوں کو زمین کے ساتھ ملا کر رکھیں۔ یہ عورتوں کے لیے سجدے کا طریقہ ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد بھی ہم اس پہ آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ جب عورت سجدہ کرے تو اپنے جسم کو سمیٹے اور اپنی رانوں کو اپنے پیٹ کے ساتھ ملائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مردوں کا سجدہ اور عورت کا سجدہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد جب عورت قعدے میں بیٹھے، یعنی اتحیات میں یا دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنے کا عمل ہے، تو اس کا طریقہ بھی مردوں کے طریقے سے الگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے دونوں پاؤں ایک جانب نکال کر اپنے پچھلے حصے کے بل وہ زمین پر بیٹھ جائے اور اس کے بعد پھر وہ اپنی اتحیات وغیرہ پڑھے۔ تو یہ قعدے میں بیٹھنے کا عورت کے لیے طریقہ ہے۔ یہ چند فرق ہیں کہ جو ہمیں روایتوں سے معلوم ہوتے ہیں، کچھ تابعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے،
اور فقہائے کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے منقول ہیں۔ تو اس طریقے پر کوشش کرنی چاہیے کہ عورتیں نماز ادا کریں تاکہ ان کی نماز علی وجہ الکمال ادا ہو سکے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آج ہم اپنے اس پروگرام میں ایک اہم بات یہ بھی شامل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو نماز ادا کرتے ہیں ان میں ایک حصہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہماری نمازوں کا فرض حصہ کہلاتا ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ جو غیر فرض ہوتا ہے۔ فرض نماز تو وہی ہے کہ جو فرض رکعتیں ہمیں بیان کی گئی ہیں۔ فجر میں 2 رکعتیں فرض ہیں، ظہر میں 4 ہیں، پھر عصر میں بھی 4 ہیں، مغرب میں 3 اور عشاء میں 4 ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر ہم رکعتیں ادا کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ غیر فرض ہیں۔ پھر غیر فرض میں ایک تو وہ ہے کہ جس کو واجب ہم کہتے ہیں، جو وتر کی نماز ہے، اس کو انشاءاللہ ہم ایک مستقل موضوع کے تحت پروگرام میں ہم بیان کریں گے۔ اس واجب کے علاوہ غیر فرض میں کچھ سنتیں بھی ہیں اور نوافل بھی ہیں۔ سنتوں کے حوالے سے ایک بہت واضح حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی ہے، ترمذی شریف کے اندر اس کو امام ترمذی نے روایت کیا، فرمایا کہ جس شخص نے 12 رکعتیں فرض کے علاوہ پڑھیں، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں کہ جس شخص نے پورے دن میں فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں غیر فرض ادا کی تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر تعمیر فرمائے گا۔ وہ 12 رکعتیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان فرمائی کہ جن کو ہم سنت موقدہ قرار دیتے ہیں۔ ان میں فجر کی 2 سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں اور ظہر کے بعد کی 2 سنتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد مغرب کے بعد کی 2 سنتیں ہیں، اور عشاء کے بعد کی 2 سنتیں ہیں۔ یہ کل 12 رکعتیں ہیں کہ جن کو سنن موقدہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ سنتیں ہیں جو سنتیں غیر موقدہ قرار دی گئی ہیں، جیسے عصر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں یا عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، تو یہ سنن غیر موقدہ کہلاتی ہیں۔ ناظرین، اصل بات یہ ہے کہ چاہے سنت موقدہ ہوں یا چاہے سنت غیر موقدہ ہوں، ہمارے دل میں اس کی اہمیت ہونی چاہیے، ہمارے دل میں اس کی قدر و منزلت ہونی چاہیے۔ یہ بالکل اولین درجہ ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ درجہ بھی حاصل نہ ہو، یعنی اس کے دل میں یہ قدر و منزلت بھی نہ رہے، اور وہ یہ سمجھے کہ صرف فرض نماز ہی کافی ہے، کیونکہ آج ایسے بھی معاشرے میں لوگ موجود ہیں کہ جو صرف فرض نماز کو ہی نماز سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ باقی وہ رکعتوں کے قائل نہیں ہوتے ہیں یا اس کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس نہیں کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ رویہ اور یہ طرز عمل بھی درست نہیں ہے، ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے دل میں اس کی قدر و منزلت کو قائم کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں تو اسی طریقے سے جو سنتیں ہیں، خصوصاً ان میں جو سنت موقدہ ہیں، یقیناً ان کی ہمیں تاکید فرمائی گئی ہے، ان کی باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پابندی فرمائی ہے، اور امت کے لیے بھی اس پر بہت ساری ترغیب بیان فرمائی ہے۔ لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان سنتوں کو ادا کریں، خصوصاً فجر کی نماز کی جو سنتیں ہیں، یعنی فجر کی فرض سے پہلے جو 2 سنتیں ادا کی جاتی ہیں، اس کی تو بہت ہی زیادہ تاکید فرمائی گئی ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگرچہ دشمنوں کے گھوڑے تمہیں رون ڈالیں، لیکن ان فجر کی 2 سنتوں کو تم نہ ترک کرنا۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتی ہیں کہ جس کے اندر ان فجر کی 2 رکعتوں کو، سنتوں کو دنیا و ما فیہا سے بہتر قرار دیا گیا، یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، تو فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں اس سے بھی زیادہ بہتر ہیں۔ تو فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ اسی طریقے سے ظہر سے پہلے جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، اس پر بشارت ارشاد فرمائی گئی کہ جو آدمی ان 4 سنتوں کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اور یہی بشارت عصر کی سنتوں کے حوالے سے بھی آئی ہے، اس میں بھی اس طرح کے الفاظ ہمیں حدیثوں میں ملتے ہیں کہ جہنم کی آگ اس شخص پر حرام ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے، رحمت فرمائے کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ظہر سے یہ جو پہلے 4 رکعتیں ادا کرتے ہیں، ایک روایت میں ان کو تہجد کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو تہجد کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو یہ ظہر سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں، اس پر تہجد کی نماز کا ثواب بیان فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، اسی طریقے سے مغرب کی نماز کے بعد جو 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں، ان کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس پر بہت زیادہ فضیلت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ یہ 2 رکعتیں جو مغرب کے بعد ہیں، ان کو جلدی ادا کرو، یعنی جیسے ہی فرضوں سے فارغ ہوں تو پھر زیادہ دیر نہ کرو، جلد از جلد ان 2 رکعتوں کو ادا کرنے کی کوشش کرو،
کیونکہ روایت میں فرمایا کہ ان کو فرضوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان 2 سنتوں کی قدر و منزلت اتنی ہے کہ اگر اس کو فرضوں کے ساتھ زیادہ دیر کیے بغیر ادا کیا جائے تو فرمایا کہ ان کو فرضوں کے ساتھ ملا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر بعض روایتوں میں 6 رکعتیں ادا کرنے کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے، جس کو ہم نماز اوابین کہتے ہیں، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ جو ان 6 رکعتوں کو ادا کرتا ہے نماز مغرب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو روایت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کو برسوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مغرب کی نماز کے بعد کی جو سنتیں ہیں ان کی بھی بہت زیادہ اہمیت بیان فرمائی گئی۔ اسی طریقے سے عشاء کی نماز کی سنتوں کی اہمیت ہے۔ تو ناظرین، یہ جو دن بھر میں ہم مختلف سنتیں ادا کرتے ہیں، ان میں بعض سنتیں موقدہ ہیں، بعض غیر موقدہ ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان سنتوں کا پابند بنائیں، کیونکہ سنتوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی ان سنتوں کا پابند ہوتا ہے تو اس کے دل میں بہرحال فرض کی اہمیت تو برقرار رہتی ہی ہے، کیونکہ جو سنت ہوتی ہے وہ سنت ہی ہے، اور سنت سے بڑھ کر پھر فرض عمل ہوتا ہے۔ تو جو آدمی سنت کو پابندی سے ادا کرتا ہے یقیناً وہ فرائض کا پابند ضرور رہتا ہے، اور جس کے دل سے سنت کی اہمیت نکل جاتی ہے تو پھر کوئی بعید نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ وہ فرضوں سے غافل ہونے لگ جائے، یا پھر بد نصیبی کی وجہ سے وہ فرضوں کی اہمیت اپنے دل سے گھٹانے لگ جائے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی ہمیں نمازیں عطا فرمائی گئی ہیں یہ سب کے سب اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں، ان کو جس قدر پابندی سے ہو سکے ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ البتہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں ایک فرق ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور آئندہ کسی پروگرام میں ہم اس کو تفصیل سے بھی انشاءاللہ بیان کریں گے کہ سنت موقدہ جو ہم ادا کرتے ہیں، خصوصاً یہ فرق اس حوالے سے کہ جو 4 رکعت والی سنتیں ادا کی جائیں تو ان میں جب ہم دوسری رکعت پر بیٹھیں تو التحیات صرف عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے ہم کھڑے ہو جائیں، اور پھر اگلی رکعت کو تلاوت سے یعنی سورہ فاتحہ سے شروع کر دیں۔ یہ سنت موقدہ کا طریقہ ہے۔ اور سنت غیر موقدہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم اس میں دوسری رکعت پہ بیٹھیں 4 رکعت والی سنتوں میں، تو اس میں صرف عبدہ و رسولہ تک نہ رکیں، بلکہ اس کے بعد درود شریف بھی پڑھیں، پھر رب جعلنی یا کوئی اور دعائے معصورہ میں سے کوئی دعا پڑھیں، اور اس کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو پھر اس کو ثنا سے شروع کریں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ طریقہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں کیا فرق ہے، اور وہ ایک ہی طریقے سے ادا کرتے ہیں، یعنی کہ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے سنت غیر موقدہ میں بھی وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ اس سے نماز میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، کوئی غلطی ایسی واقع نہیں ہوگی کہ جس سے سجدہ سہو لازم آ جائے، کیونکہ درود شریف، درود ابراہیمی یا رب جعلنی کی جو دعا ہے وہ سنتوں میں سے ہے، اور اگر کوئی اس کو ترک کر دے تو اس پہ کوئی سجدہ سہو لازم نہیں آتا اور نماز بھی ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال یہ سنتیں بھی ہمیں پوری کرنی چاہیے۔ لہذا اچھے طریقے سے یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب ہم سنتیں غیر موقدہ پڑھیں، جیسے عصر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، یا عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، یا جب بھی کبھی 4 رکعت یا 4 سے زیادہ رکعتیں نوافل ہم پڑھیں، جیسے صلاۃ التسبیح ہم پڑھتے ہیں، یا اوابین کی 6 رکعتیں اکٹھی کسی نے پڑھی ہیں، تو جب بھی 2 رکعت سے زیادہ یعنی 4 رکعت یا 6 رکعتیں نوافل یا سنت غیر موقدہ پڑھی جائیں تو یاد رکھیے کہ ان میں ہر 2 رکعت پر اسی طریقے سے التحیات بھی پڑھی جائے گی، درود شریف بھی مکمل پڑھا جائے گا، دعائے معصورہ یعنی رب جعلنی یا کوئی اور دعا بھی پڑھی جائے گی، اور تیسری رکعت کو جب ہم شروع کریں گے تو اس کو ثنا سے شروع کیا جائے گا۔ اور سنت موقدہ جو ہم پڑھتے ہیں جیسے ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، تو ان میں 2 رکعت جب ہم دوسری رکعت میں ہوں گے تو وہاں عبدہ و رسولہ تک رکنا لازم ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں اگر کسی نے عبدہ و رسولہ کے بعد درود شریف شروع کر دیا اور 3 کلمات اس نے پڑھ لیے، یعنی 3 الفاظ اس نے پڑھ لیے، تو اس پر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، چاہے وہ 3 الفاظ پڑھے یا یوں کہہ لیجئے کہ اس نے 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار اس نے تاخیر کر دی یا سوچتا رہ گیا اور اس کے بعد وہ کھڑا ہوا، تو یہ جو تاخیر لازم آ جاتی ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو یا سنت موقدہ ہو، تو اس سے پھر سجدہ سہو آدمی پر کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کے درمیان ہمیں اس فرق کو یاد رکھنا چاہیے، تاکہ ہماری جو سنت موقدہ ہیں اور سنت غیر موقدہ ہیں وہ علیحدہ علیحدہ صحیح طریقے سے ادا ہو سکیں۔ اور ہم یہ بھی بتا چکے کہ یہی طریقہ ان تمام نوافل کا ہے کہ جو 2 رکعت سے ہم زیادہ یعنی 4 یا 6 رکعت کی صورت میں ہم ادا کرتے ہیں، ان میں بھی اس طریقے کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حی علی الصلاۃ۔